أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا دن اور یہ وقت کسی اور تذکرے کا متحمل نہیں ہے، اس لیے کہ دوپہر ڈھل چکی ہے. امام حسین نے ظہرین کی نماز ختم کی ہے. سعید اپنے سینوں پر تیر کھا کر کے زمین پر امام نے سلام پھیر کر کے سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور اس وقت سعید صرف ایک جملہ کریں، آقا خالی اتنا بتا دیجئے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. امام حسین نے کہا سعید اگر تم نہیں پورا کرو تو کون پورا کرے گا؟ میں دھیرے دھیرے آپ کو اس منزل تک لے کے جاتا ہوں اور آپ اپنے تصور کو کربلا میں پہنچائیں گے. جیسے جیسے دوپہر ڈھلتی چلی جا رہی ہے، مدینے میں جناب ام سلمہ گھر میں نماز کو پڑھ کر تھوڑا سا غنودگی کے عالم میں ہیں کہ ایک خواب میں دیکھا کہ رسول آئے ہوئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ ام سلمہ تم سوئی ہوئی ہو، میرا ماجا میرا لال مارا گیا. ام سلمہ یہ کہتی کہ جیسے ہی میں نے خواب میں دیکھا رسول نے کہا میرا لال مارا گیا، اور میں جلدی سے اٹھ کے جا کے جو دیکھا تو شیشے میں جو خاک رکھی ہوئی تھی وہ خون ہو چکی ہے، وہ خاک خون ہو چکی ہے. اور جناب سلمان نے فریاد کرنا شروع کر دی. یہ دوپہر کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. تفصیل اور مقتل پڑھوں گا تو دیر ہوگی، خالی آپ کے تصور کو لے کر کے چلوں. ایک مرتبہ امام حسین تصور کریں کہ آخری جنازے کو دفن کر دیا، ننھے سے علی اصغر کو دفن کیا ہے. دفن کرنے کے بعد اب اکیلے ہیں اور رخصت ہونا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی اب اکیلے اور رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور جب رخصت ہونے کے لیے آپ خیموں میں آئے ہیں، خیموں میں آنے کے بعد پہلے شہیدوں کی خواتین کو کہا تم پر سلام ہو، حسین کا آخری سلام ہو، بہن زینب تم پر بھی میرا سلام ہو، بہن ام کلثوم تم پہ ہمارا سلام ہو. سب کو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئیں. آنے کے بعد آخر میں بہن کو رخصت کیا ہے نا. رخصت کرنے کے بعد میں نے آج ہی اس روایت کو دیکھا کہ جب امام حسین بہن سے رخصت ہو کر کے چلے ہیں، تھوڑی دیر گزری کہ ایک مرتبہ جناب فضا کو بلا کے جناب زینب نے کہا فضا ذرا سا میرے بھیا کو روک دو، تھوڑی دیر کے لیے میرے بھیا کو روک دو اور بلا دو. اور جیسے ہی فضا گئی ہیں آقا بہن نے آپ کو یاد کیا ہے. جناب زینب نے جب بلایا تو امام حسین آئے سر جھکا کے کھڑے ہو کے بہنا تم تو رخصت کر چکی ہو، اتنا کہنا تھا کہ جناب
زینب نے کہا بھیا مجھے یقین ہو گیا اب آپ واپس نہ آئیں، اب آپ واپس نہ آئیں گے، ذرا سا قریب آ جائیے۔ امام حسین اور قریب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا میرے بھائی ذرا بندے کباب کھول دیجئے۔ امام حسین نے بندے کباب کھولا، بہن بڑی اور جا کر کے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین کے گلے کا بوسہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بہنا یہ کیا کر رہے؟ ایک مرتبہ 21 رمضان کو جب میں بابا کے پاس تھی تو جب رو رہے تھے میرے بابا نے کہا تھا بیٹی زینب کربلا میں جب حسین جانے لگے نا تو ایک مرتبہ میری طرف سے بوسہ حسین نے بابا کا نام سنا، ایک مرتبہ ماں یاد آ گئی، کہا بہنا ذرا تم اپنے آستین کو آردہ کو ہٹاؤ۔ حسین بڑھ کر کے بہن کے بازو کا بوسہ بہن کے بازو کا بھیا یہ کیا کیا؟ اور ایک مرتبہ کہا ماں نے مجھے یہ وصیت رخصت کر دیا ہے، چلنے لگے عزیزوں میں کیجئے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ جس زمانے میں قم میں پڑھ رہا تھا میرے استاد شب جمعہ جب درس دیتے تھے تو آخر میں تھوڑا سا مصائب پڑھتے تھے، ہر شب جمعہ کو آخر میں مصائب پڑھتے تھے۔ اتنے مصائب پڑھتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے استاد ایک دن مصائب پڑھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حسین کی ماں آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم مصائب پڑھتے ہو مگر میرے حسین کی رخصتی نہیں حسین کی خیمے سے رخصت ہونے کو نہیں بیان کرتے۔ میں اتنا سنا اور سننے کا سوچنے لگا کہ آخر حسین کی رخصت ہونا خیمے سے آخر مرحلہ کیا دیجیے، ذرا سے تصور کیجئے گا اگر آپ اس رخصت کو تصور کریں کہ امام حسین جب چلنے لگے ہیں اتنا سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا کہ امام حسین نے جملہ کہا تھا یہ آخری سواری اب اس کے بعد حسین کبھی سوار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جب گھوڑا نہیں آگے بڑھا نہ تو ایک مرتبہ اپنے منہ سے خالی اشارہ کیا، حسین نے مڑ کے جو دیکھا کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ، حسین کے گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے۔ پیچھے آ گئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹی کو گلے سے لگایا۔ تو جملے سنیے گا بڑے اعتبار سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جب حسین نے بیٹی کو گلے لگایا نا تو ایک مرتبہ بیٹی سکینہ نے کہا بابا آخری بار آپ مجھے اپنے سینے پر لٹا دیجیے۔ اسی میدان میں حسین زمین پہ لیٹے، سکینہ نے سر رکھ دیا، رونا شروع کیا۔ حسین نے کہا سکینہ اب تو نہ رو، سکینہ اب تو نہ رو، ارے تمہیں بڑے تماچے کھانے بڑے تماچے کھانے خیمے تک پہنچایا ہے امام حسین نے۔ اب جو پھر آ کر کے سوار ہونا چاہتے ہیں حسین سوار نہیں ہو پا رہے، زینب نکلی ہے اور بھیا عباس کی طرف اشارہ کیا، عباس آؤ دیکھو میرا بھیا حسین کتنا تنہا ہو گیا۔
زینب نے بھائی کو سوار کیا، لیکن سوار کرنے سے پہلے کہ ایک منظر کو خالی پیش کروں گا عزیزو، اس کو تصور کیجیے گا، انشاءاللہ روئیں گے آپ۔ امام حسین جب رخصت ہو رہے تھے، رخصت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ آخر میں کہا، اور اپنے کو یاد کیجئے گا کتنا کریم میرا مولا حسین ہے کہ آخری لمحے میں مجھے آپ کو سب کو یاد کیا ہے۔ جب امام حسین آخری لمحے میں چل رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہا، زینب ذرا مجھے سجاد کے پاس لے کے اور جیسی جناب سید سجاد کے پاس جناب زینب لے کے بڑھی ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی جناب زینب نے، بیٹا اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے بابا تنہا آئے ہوئے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ روایت کے الفاظ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں، اور جیسے ہی امام نے جو ہے امام کے لیے جناب زینب نے کہا، دیکھو بابا آئے ہیں، آنکھ کو کھولو۔ جلدی سے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کے ایک مرتبہ کہنے لگے، مگر پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا کہاں؟ مطلب سمجھے آپ، یعنی امام حسین زخموں سے اتنا چوئے تھے، خون میں ڈوبا ہوا جناب سید سجاد پہچان نہ سکے۔ اور ایک مرتبہ حسین نے گلے سے لگا کر کے ایک جملہ کہا، میرے لال جب قید خانے سے چھوٹ کے جانا، میرے شیعوں کو سلام، میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ کتنا پیاسے تھے حسین، خدا کی قسم، اسی لیے جب بھی سید سجاد کی زندگی میں وضو کے لیے پانی آئے رونے لگتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور اگر کوئی قصاب جانور لے کے جا رہا پوچھ لیتے تھے، بتاؤ اسے پانی پلا لیا، اور وہ کہہ دیتا ہاں پانی پلا لیا۔ سید سجاد ایک آہ بھرتے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ حسین میدان میں چلتے ہیں عزیزوں، میں پوری تفصیل تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، بس ایک روایت کے ایک حصے کو، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دن جو ہے امام کی شہادت میں آپ جتنی دیر تک شام تک رہیں گے، آپ سوچیں گے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ عزیزوں حسین چلے ہیں، میدان میں چلے، اور چلنے کے بعد جنگ کی یادگار جنگ کی ہے کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس اب کے اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جائیے۔ یہ آواز آنی تھی کہ حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا، ارے تیروں پر تیر آنے لگے، کوئی تلوار مان رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین زین پر ٹھہر نہ سکے، زین سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور زمین کی طرف آنا، ارے جس میں حسین تیروں پر رکا ہے، حسین کا جسم تیروں پر رک گیا ہے عزیزوں، اور ظالمین ادھر سے ہر طرف سے آ رہے ہیں، اور شمرہ آگے بڑھتا ہے، اور امام کے سینے پر سوار ہوا، جس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب مختار حاکم ہوئے ہیں تو شمر سے خالی ایک سوال کیا تھا، توجہ چاہوں گا جانے گرامی، شاید نہ سنی ہو تو سن لیجیے گا، اور تصور کی خالی کہ جب آخری لمحے میں میرے آقا کے گلے پر چھری چلا رہا تھا تو اس وقت میرے آقا نے کچھ کہا تھا، تو ایک مرتبہ کہنے لگا، حسین کا گلا اتنا خشک تھا، بول تو رہے تھے مگر آواز نہیں سمجھ رہے، لیکن میں نے ایک طرف جو غور کیا تو میں نے دیکھا کہ بول رہے ہیں، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر بڑی بے چینی سے کبھی ایک طرف ادھر دیکھ رہے ہیں اور کبھی ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ان کی نگاہ پر جو اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، جب ادھر دیکھ رہے تھے ادھر میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک بلندی پر بہن ہے،
ایک بلندی میں بہن زینب ہے جو چلا رہی ہے، ارے وہ پسرے ساتھ میرا ماں جایا مارا جا رہا، بے چینی سے دیکھ رہے تو ادھر میں نے دیکھا تو ادھر سامنے عباس کا جنازہ پڑا لگتا ہے حسین آخری لمحے میں بلا رہے تھے، بھیا عباس ارے ذرا دیکھو زینب باہر آؤ دیکھو زینب باہر عزیزو، اور ادھر کھانے میں بیویاں اور بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک روایت کا اور ایک حصے کو جب تک امام حسین اس سے پہلے تک آتے تھے، جناب سکینہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ دروازے پر پانی لے کے کھڑی رہتی تھی، لیکن اب جس دن سے پانی بند ہو گیا تھا، نماز کا وقت آتا تھا نا، تو جناب سکینہ پانی کے بجائے خصوصیت سے مٹی لے کر کے کھڑی رہتی تھی۔ بابا آئیں گے، تیمم کریں گے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، سکینہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے، میرے بابا آئیں گے، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے بابا کی سواری آ گئی ہے، جیسی بابا کی سواری آئی، ارے جلدی سے میرے خیمہ پہ آئی، آگے جو دیکھا خالی سواری آئی ہے، ارے بابا نہیں آئے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے پوچھنا شروع کر دیا، ارے تم میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے میرا بابا حسین کہاں رہ گیا؟ عزیزو، ایک قیامت مچ جاتی ہے، جناب زینب کہتی ہے سید سجاد ارے ذرا آنکھیں تو کھولو، اور دیکھو زمین کربلا لرزنے لگی ہے، سیاہ آندھیاں آ گئی ہے۔ جلدی سے جو دیکھا اور پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا سر نوکے نوزہ پہ بلند ہو گیا ہے۔ السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ماتم حسین۔